KPK میں جو کچھ ہو رہا ہے پورے پاکستان کو خون کے آنسو رلا کے رکھ دیا ہے غریب طبقے نے، یعنی کہ جو پریشان بھی ہوتا ہے تو غریب طبقہ ہی ہوتا ہے۔ پاکستان میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، حکومتیں آئیں بدلیں، ان کی انڈسٹریاں ہیں، ان کے کارخانے ہیں، ان کے گھروں کے اوپر پتھر بھی نہیں پڑتے، ان کے گھروں میں سیلاب بھی نہیں آتا۔ بڑا عجیب معاملہ ہے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی ہو جائے وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا لکھوا کے لے کے آئے ہوئے ہیں کہ دنیا میں ہمیں کوئی عذاب نہ دینا یا اللہ اگلے جہانی سب کچھ دینا۔ ناظرین، ابھی KPK کے جو مناظر ہیں سوات کے، بنیر کے، باقی علاقوں کے، یقین کریں کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ پہاڑ، بڑے بڑے پتھر، یعنی کہ 10-10 20-20 فٹ، فٹ کی بات کر رہا ہوں، ایک عام کمرے کے سائز کا پتھر آئے اور گھروں کے اوپر آ کے گرے، اور ایک گھر میں اگر 20 افراد تھے، 38 افراد تھے، ان کے اوپر ایسے آ کے پڑے کہ وہ سارے کے سارے ان کے گھر، وہ جہاں کھڑے تھے، جہاں بیٹھے تھے، وہی ان کی جو ہے وہ فی الحال تو ان کی وہ قبریں بن گئی، کیونکہ ان پتھروں کو ہٹانے والا کوئی نظام بھی نہیں ہے، وہاں کرین بھی نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ پتھروں کے اوپر سے چل کے بھی کرین کیسے جائے گی۔ تو فی الحال تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ باقی آپ یہ دیکھیں کہ اس قدر زیادہ پانی، اس قدر زیادہ فلڈ، اور کیچڑ والا فلڈ، 4-4 فٹ کیچڑ، 3-3 4-4 فٹ کے لوگ، بوڑھے بیچارے، بوڑھے جوان بچے اپنے گھروں میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ بیلچوں سے جو بھی ان کے پاس ہتھیار ہیں، کئی تو اپنے جو وہ کچن کے برتن ہوتے ہیں ان سے وہ کیچڑ بھر بھر کے ٹرالیوں میں باہر پھینک رہے ہیں۔ اتنے زیادہ کیچڑ والا سیلاب یہ نارمل بات نہیں ہے، یہ اس کو منی قیامت کہتے ہیں۔ جن لوگوں کے اوپر گزری ہے ان سے پوچھیں تو وہ اس کو قیامت صغریٰ نہیں، قیامت کبریٰ ہی کہیں گے، کیونکہ ان کے اوپر تو بہت، جن کے اوپر پتھر گر گئے ہیں کہ آپ ان سے کیا پوچھیں گے، وہ کہیں گے ہم بچ گئے ہیں، یہ معجزہ ہے، باقی قیامت ہی تھی۔ ناظرین، گاڑیوں کا تو پوچھے ہی مت کہ پتھروں کے بیچ میں کیسے گاڑیاں رون دی گئی ہیں، اور اس کے بعد موٹر بائک تو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ یہ موٹر سائیکل تھے۔ گھروں کے اندر ایسا پانی، اتنے تیز ریلیں، دکانیں، کاروبار، کتنی اموات، یہ ہزاروں میں جانے والی ہیں اموات، یہ 100-200 کی بات نہیں ہے جو ٹی وی پہ چل رہی ہے خبروں میں۔ ناظرین، بہت بڑے، اتنی بڑی تباہی کیا وجہ ہے ناظرین؟ اور یہ پاکستان میں ہی کیوں اتنی زیادہ؟ باقی ملکوں میں بھی ہوتی ہے لیکن نہ اتنا جانی نقصان ہوتا ہے، نہ اتنا مالی نقصان ہوتا ہے، حالانکہ وہ ہم سے زیادہ ریچ ہوتے ہیں۔ پاکستان میں ہی کیوں ناظرین، بہت بڑی بات ہے کہ جس ملک میں بے انصافی ہوتی ہو، لوگ کہتے ہیں، لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ تم ہر بات میں اللہ کو گھسیٹ لاتے ہو، تم ہر بات میں دین کو گھسیٹ لاتے ہو، مذہب کو گھسیٹ لاتے ہو۔ مسلمانوں کے لیے اور ہے ہی کیا؟ اگر ہر بات میں اللہ کو نہیں لے کے آنا تو کس کو لے کے آنا ہے؟ مجھے وہ لوگ بتا دیں جو کہ مجھے یہ کہتے ہیں۔ تو ناظرین، کچھ نہ کچھ تو ہے اس ملک کے اندر جس کی سزا ان غریبوں کو بھگتنی پڑ رہی ہے جو اتنے زیادہ، جن کی اموات ہوگی، ڈیتھس ہوگی، جن کی قیامت ہوگی، اور کوئی بچے ہیں یا بچے بھی گئے، بوڑھے میں دیکھتا ہوں کہ کیسے کیسے بیچارے کام کر رہے ہیں۔ یقین کریں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ادا کر سکوں جو یہ مناظر سارے شو ہو رہے ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ یہ وہ ہمارے خان بھائی ہیں، یہ وہ ہمارے پٹھان ہیں جو اس پاکستان کے شیر ہیں، یہ وہ قوم ہے جس کے اوپر پاکستان کو ہمیشہ سے فخر ہے۔ یہ بہت بہادر لوگ ہیں، یہ باقی پاکستانیوں جیسے نہیں ہیں۔ یہ جب لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں تو سب کچھ بھلا کر جھگڑتے ہیں۔ یہ جب پاکستان کی خاطر بھی لڑتے ہیں تو سب کچھ بھلا کر لڑتے ہیں۔ یہ ہمیشہ ان کے ایسے لگتا ہے کہ یہ کچھ اور ہی، مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینے والے ہیں، ہمیشہ زیادہ۔ پاکستان میں کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ بہت بڑے سوالات ہیں، کوئی بھی نہیں اپنے آپ سے پوچھے گا۔ کیوں؟ جو سوال پوچھے گا وہ بیوقوف ٹھہرا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور جو سوال پوچھے گا وہ کہے گا کیوں؟ کہاں پر آخر کار زمین کانپتی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پیر مارتے ہیں کہ کیوں، کہاں پر ہی ہو؟ کیا عمر کے جو دور میں انصاف نہیں ہو رہا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جس دور میں انصاف نہیں ہوتا، جہاں انصاف نہیں ہوتا، وہاں اللہ کے اس طرح کے منی نہیں، یہ تو اچھا بھلا ایک عذاب تھا، اور آگے اللہ بچائے،
آگے ابھی اللہ بچائے جی، ابھی کون سا کوئی بارشیں رک گئی ہیں یا زلزلے ختم ہو گئے. یہ زلزلوں کی پٹی اتنی ایکٹیو ہو چکی ہے پورے پاکستان کے اوپر کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ کس وقت کیا کر دے. یہ زلزلوں کی پٹی جو ہے ہماچل پردیش انڈیا سے شروع ہوئی ہے اور یہ آگے قازقستان تک جا رہی ہے. اور روزانہ کی بنیاد پر جہاں میں دیکھتا تھا، میں ہمیشہ اسٹڈی کرتا ہوں، 2 ہفتوں میں 3 ہفتوں میں 1 مہینے میں ایک زلزلہ آتا تھا. روزانہ کی بنیاد پر 3 4 زلزلے آ رہے ہیں. انسٹال کیجئے ارتھ کو ایک کی اپلیکیشن اور چیک کیجئے کہ روزانہ کتنے زلزلے آ رہے ہیں. یہ زلزلے پتہ نہیں کیا کریں گے. اگر بات میں کروں پنجاب میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 50% پنجاب کے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے تجاوزات کا مسئلہ ہے، لیکن ایک جس نے آپ کو اس کی بندے کی ایک ریڑھی، غریب کی جو ریڑھی ہے وہ بری لگ رہی ہے، جو رات کو اپنے بچوں کے لیے جی اگر 800 900 یا 1000 کما کے لے جاتا ہے اور وہ بچوں کو وہ کھانا کھلا رہا ہے، اپنے گھر کا نظام چلا رہا ہے. یہ ریڑھی میں نے جدہ میں بھی دیکھی. سعودی عربیہ میں رولز اینڈ ریگولیشن کی جو اسٹرکٹنیس ہے وہ سب سے زیادہ ہے. وہاں بھی میں نے ریڑیاں دیکھی ہیں. لوگ ہوتے ہیں، ہر بندہ امیر نہیں ہوتا. ہم ایک امیر ملک سے تعلق نہیں رکھتے، ہم ایک ایسے ملک سے تعلق رکھتے ہیں جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے. جس بچے نے آج سے 10 سال بعد پیدا ہونا ہے اس کے اوپر اور 10 گنا قرضہ چڑھ چکا ہوگا. اور وہ ملک ہے کہ جس میں اتنی توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے، اتنے غریب نے جھولیاں اٹھائی ہوئی ہیں، اپنی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ سے انصاف مانگ رہا ہے. پتہ نہیں کیا ہوگا اس ملک کے ساتھ جو دکھائی دے رہا ہے. آپ نے انڈیا کو شکست دی، بہت اچھی بات ہے. ہم فخر سے آپ کا نام لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی کہ ہم پاکستانی، جو فضائیں ہوتی ہیں ان پہ ہم راج کرتے ہیں اللہ کی مدد سے. ہمارے اس میں کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کی مدد سے. لیکن ہم پاکستانی جب اپنے ہی غریبوں کے چولہے کے اوپر ہم جو ہے وہ پتھر ماریں گے، اس کے چولہا بجھا دیں گے. جب آپ ایک ریڑھی کو اٹھاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ 10 بندے اس ریڑھی سے کھا رہے ہوں. وہ 10 بندے آپ کو بددعائیں دے رہے ہیں، اس ملک کو بددعا دے رہے ہیں، اس ملک کے نظام کو بددعا دے رہے ہیں. یہ بددعائیں رائیگان نہیں جاتی ہیں. آپ نے دکانوں کے سامان اٹھا اٹھا کے لوگوں کے انبار لگا دیے اور وہ کچرے میں ڈال دیا سارا. وہ سکریپ میں بک جائے گا یا جیسے بکے گا. میرے بچے ہیں، میں ان کے لیے کماتا ہوں. اگر میرے پاس میرے بچوں کے لیے رات کا کھانا نہیں ہوگا تو میرے لیے یقین کریں کہ پاکستان کیا بلکہ غربت ایک فتنہ ہے. پڑھ لیجئے حدیث مبارک کھول کے دیکھ لیجئے کہ بہت زیادہ غربت بھی ایک فتنہ ہے. اس غربت کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ چوری، ڈاکے، مار دھاڑ، قتل و غارت، خودکشیاں، یہ ساری کی ساری چیزیں غربت لے کے آتی ہے. جب آپ نے غریب کے چولہے بند کرنے شروع ہو گئے ہیں تو کیا سے کیا ہوگا؟ تباہی آئے گی نا اس ملک میں. تو اس تباہی میں کون کس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ تو میرا رب ہی جانے، یہ تو میرے رب جانتا ہے. اللہ رب العزت کا نظام وہ یہ ہے کہ دوسروں کو دکھاتا ہے. جن کے اوپر عذاب، مطلب جن کے اوپر پہاڑ آ کے گرے ہیں، ایک قسم کے عذاب ہی تھے نا، ہو سکتا ہے میرے رب نے ان کو معاف کر دیا ہو، رب ان کی بخشش کر دے گا، وہ دنیا سے چلے گئے. لیکن ہم لوگ جن کے سامنے یہ سب کچھ ہو گیا ہے، اگر ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں کو نہ بدلا تو ہم برباد ہو کر رہ جائیں گے. دیکھنے والے یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. پھر بھی میوزک سنتے ہو، پھر بھی ناپ تول میں کمی کرتے ہو، پھر بھی فراڈ کرتے ہو، دھوکہ کرتے ہو، اور پھر بھی زنا کرتے ہو، پھر بھی تم لوگ شراب بیچتے ہو، پھر بھی مسجدیں گراتے ہو. تو پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا اس ملک کے ساتھ. اس ملک کو دشمن کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہم اپنے خود کے دشمن ہیں. جی ناظرین، ہم لوگ اپنے ملک کے، اپنے آپ کے خود کے دشمن ہیں. تو ناظرین مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں اس ویڈیو کو کس ٹاپک کا، کس چیز کا نام دوں. لیکن بات اتنی سی ہے کہ جو گھر قرضوں تلے دبا ہو وہاں توڑ پھوڑ نہیں ہوتی. وہاں پیسے کمانے کے سامان لگائے جاتے ہیں، پیسے کمانے کی تدبیریں کی جاتی ہیں. انڈسٹریاں لگانی چاہیے، کارخانے لگانے چاہیے تاکہ ہم لوگ امیر ہو جائیں، لوگوں کو ریڑیاں نہ لگانی پڑے، لوگوں کے بچے بھوکے نہ مرے. اس طرف کوئی بھی نہیں آ رہا، نہ کوئی آنے کے بارے میں سوچ رہا ہے. پاکستان میں کوئی انڈسٹری نہیں، پاکستان میں کوئی کارخانہ نیا
نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو پھر بجلی کے بل ہی آپ کے پیسے کمانے کے ذرائع، اور پھر وہی چالان اور توڑ پھوڑ اور یہی سب چالان ہی بس، یعنی کہ اپنے لوگوں پہ ظلم کرو اور پیسہ کماؤ، ملک کا نظام چلاؤ اور بس۔ لیکن میرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ میرے رب کی لاٹھی بے آواز ہے، جب آتی ہے پتہ نہیں چلتا اور کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ یہ ویڈیو میری پاکستانیوں کے نام ہے، جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، جو پاکستان سے دلی محبت کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے نظام نے ان کی زندگیوں کو تباہ